بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ ترجمہ کے ساتھ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک 3 قسم کے مضامین رکھتا ہے: حقوق اللہ، حقوق العباد اور سائنس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون پر تحقیق کرنے والے فرانس کے سائنسدان ڈاکٹر مورس نے کہا تھا کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک آپ سائنس کو نہ پڑھ لیں، لہٰذا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے سائنس کا مطالعہ۔ موجودہ دور میں دنیا نے بے تحاشا ترقی کر لی ہے، یہ سب سائنس کی بدولت ہوا ہے۔ آج کی دنیا الیکٹرانک دنیا کہلاتی ہے۔ یہ ترقی غیر مسلم اقوام کر رہی ہیں۔ یہ ترقی انسان کے آرام اور آرائش کے لیے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا پر بھی تحقیق کی گئی ہے کہ زمین میں کیا ہے، یہ کیسے بنی ہے، اس کے نیچے کتنی تہہ بنی ہے، پودے کیسے اگتے ہیں، پرندے کیسے اڑتے ہیں، بادل کیسے بنتے ہیں، بارش کیسے برستی ہے، لوہا زمین کا حصہ کیوں نہیں ہے۔ انسان کی تمام جسمانی بناوٹ کا مطالعہ کیا گیا، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ آج غیر مسلم اقوام سائنس کے میدان میں اپنا مقام رکھتی ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تمام تر ترقی کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں آتا ہے۔ قرآن پاک کے باوجود مسلمان سائنس کے میدان میں پیچھے کیوں ہیں؟ موجودہ دور کے سائنسدان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو مواد قرآن پاک میں سائنس کا موجود ہے وہ کسی اور مذہب کی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ انجیل اور تورات میں بھی نہیں پایا جاتا۔ اور سائنس کے لیے ہمیں نئی راہیں قرآن پاک سے ہی معلوم ہوتی ہیں، اور ہم اپنے تجربات اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہمارا تجربہ اور اس کا نتیجہ قرآن پاک کے مطابق نہ ہو جائے۔ دوستو، اسلام کے آغاز میں ہی مسلمانوں نے سائنس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث "علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے"، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ چین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ ہستی آباد تھی یا زیادہ علم والی ہستی آباد تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا پر جہالت کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ صرف اس وقت چین ایک ایسا ملک تھا جہاں سائنس کے میدان میں ترقی ہو رہی تھی، ورنہ دین تو عیسائیوں کے پاس بھی تھا اور یہودیوں کے پاس بھی تھا، ان کے پاس الہامی کتابیں بھی تھیں، لیکن ان قوموں کے پاس سائنس کا علم نہ تھا اور نہ ہی سائنس پر کوئی ترقی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان قوموں کا نام نہیں لیا، صرف چین کا نام لیا، اس لیے وہاں سائنس کا علم تھا اور سائنس پر تحقیق ہو رہی تھی۔ چین کے بانی ماؤ زیڈونگ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو غلافوں میں لپیٹ کر طاقچوں میں رکھ دیا، اور ہم نے قرآن پاک کو طاقچوں سے نکال کر غلافوں سے آزاد کیا، پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ دوستو، اب ہم قرآن پاک کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو سائنس کے بارے میں ہیں۔ سائنس کی سب آیات کو اس ویڈیو میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ پاک فرماتا ہے: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ رعد آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتا ہے: اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی
دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ سورۃ رعد آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود یہ کہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورۃ حجر آیت نمبر 73 تا 77 اللہ پاک فرماتا ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنگھر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 30 تا 33 اللہ پاک فرماتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ سورۃ نمل آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتا ہے، بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 19 اور 20 اللہ پاک فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ اللہ کو آسان ہے، کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس طرح تم دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے، اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ سورہ روم آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اسی کے نشانات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا، اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 6 اسی نے
تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح، پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ دوستو، قرآن پاک کا تقریباً 1/3 حصہ سائنس کے علوم پر مشتمل ہے۔ افسوس، ہمارے علماء حق نے کبھی مدارس اور مساجد میں سائنس کی ریسرچ کا کوئی سینٹر آج تک نہیں بنایا، اور نہ ہی یہ علماء سائنس کے موضوع پر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ شروع اسلام میں سائنس پر کافی کام ہوا ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور خلافت میں سائنس پر کافی کام ہوا اور بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے یہ علم کھو گیا، کیونکہ مساجد اور مدارس اپنے فرائض بھول گئے۔ ہماری صفوں میں بگاڑ پیدا کرنے والے علماء کی کثرت ہو گئی ہے، جو قرآن کے کچھ حصوں کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں۔ اس کی بڑی مثالیں فرقہ پرستی، اور دوسرا مساجد اور مدارس میں سائنس ریسرچ سینٹر قائم نہ کرنا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس حدیث کے باوجود بھی علماء اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبرستان جایا کرو کہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس حدیث کو علماء نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ قبرستان پر جا کر قبروں پر مزار بنا لیے، اور ان مزاروں کو کاروبار بنا لیے، اور یہاں سے شرک کا آغاز کر دیا۔ دوستو، جب تک ہم اپنی صفوں سے ان منافق علماء کی نشاندہی نہیں کریں گے، تب تک یہ لوگ اسلام کی جڑیں کاٹتے رہیں گے اور معصوم عوام کو گمراہ کرتے رہیں گے۔